أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. ایک اور بایولوجیکل نیڈ ہے ہمارا، سروائیول نیڈ ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کو سولی پر بھی نیند آتی ہے. نیند میں تزکیہ کیا ہے؟ نیند میں پہلا سوال اس ریلیٹڈ، نیند میں تزکیہ کا کیا کیا پہلو ہے؟ سورۃ النور میں بھی ریلیکس کرنا ہے. عبادت کرنے کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بیچ میں قائلہ کرتے ہیں تو آپ کی جو سیکنڈ ہاف کی عبادت ہے بہت قرینے سے ہوگی. اپنی باڈی کو بھی ریسٹ دینا ضروری ہے نا، تاکہ وہ فٹ رہے. نیند خود ایک عبادت ہے. جلدی سونا جلدی اٹھنا اللہ کی نعمت ہے، جس کو نہیں ملا وہ بہت ترستا ہے. ہاں جی سر، چلے یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں سے دو باتیں آپ تزکیے میں رکھیں. کم سونا، وقت پر سونا. نیند کا تزکیہ یہ ہے، کم سونا اور وقت پر سونا. یہ 2 پوائنٹس میں باقی ساری باتیں آ جاتی ہے. انگلش میں مثل مشہور ہے ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ. بیڈ میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو نیند کا تزکیہ کیا ہے؟ کم سونا اور وقت پر سونا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ کس وقت پہ سونے کا حکم دیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد. ہاں، عشاء کے فوراً بعد. فضل بات. ہاں اچھا، پسند نہیں آتا تھا. اگلا سوال ہے کہ زندگی کا ہم کتنا وقت سونے میں گزارتے ہیں؟ زندگی کا کتنا وقت ہمارا سونے میں گزرتا ہے؟ جب تک ہدایت نہیں ملی تب تک سو ہی رہے ہیں. بس دوسرے ڈائریکشن پہ گئے، وہ نہیں ہے سونا. فزیکلی جو سونا ہے اسی کے ٹاپک پہ بات کریں گے. زندگی کا کتنا وقت انسان سونے میں گزارتا ہے؟ بیسیکلی 8 میرا تو سب سے کم وقت سونے میں جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ ہر پر پرسن کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو 4 گھنٹے میں بھی نیند پوری ہوتی ہے، کسی کو 8 گھنٹے میں پوری ہے، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. میں نے زندگی میں کہا زندگی میں 4 گھنٹے سو کافی ہے. 8 سے 10 گھنٹے نیند کافی ہوتی ہے ایک نارمل. ہاں، انسان زندگی کا 1/3 حصہ سوتا ہے. ٹھیک ہے، پورے 24 گھنٹے کے 3 حصے کرو، 3 حصے میں 1 حصہ انسان سوتا ہے. یعنی زندگی کا 1/3 حصہ. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہماری عمل کے لیے بہت کم ٹائم ہے نا. 1/3 حصہ تو ہم سو رہے، باقی 1/3 میں تو آپ کے کام ہو رہے، نہانا دھونا، بس یہ کھان پین سب ہو رہا. اب باقی ایکسکلوزلی، ویسے یہ کھانا پینا بھی عبادت ہی ہے، لیکن وہ جو عبادت آپ نماز روزہ وہ کرتے وہ 1/3 میں ہی ہے. اتنا کم ٹائم ہے ہمارے لیے عبادت، اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں. خیر، اگلا سوال ہے نیند کے ٹاپک پر تجزیہ کیا ہے؟ وقت پر نہیں سونا، بے ٹائم سونا، زیادہ سونا. دن کو رات اور رات کو دن بنا دینا. رات میں جاگنا اور دن کو سونا. لیٹ نہیں جاگتے ہیں، فجر کی نماز کو سوئے پڑے ہوتے ہیں. ہاں، دن کے وقت زیادہ ٹائم سوتے رہنا. وقت پر نہیں سونا، زیادہ سونا. 2 آپ لائے، اس میں سب آ جاتے ہیں. جیسے نیند کا تزکیہ میں ہم نے کیا سمجھا؟ کم سونا، وقت پر سونا. کم سونا، وقت پر سونا. نیند کا تجزیہ کیا ہے؟ وقت پر نہیں سونا، زیادہ سونا. آپ کی صحت میں، یعنی ہماری صحت میں سب سے زیادہ وائٹل رول کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ سب سے زیادہ وائٹل رول کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ نیند. ہاں، نیند ایسی چیز ہے جس سے ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہے نا، نیند کے صحیح نہ رہنے کی وجہ سے. انسان اگر 1 ویک جی رہا ہے تو 1 ویک میں آپ کھانا، پانی اور سونا،
یہ 3 چیزوں میں کون سی چیزوں کے بغیر آپ جی سکتے ہیں اور کس چیز کے بغیر نہیں جی سکتے؟ کھانے کے بغیر پھر بھی جی سکتے ہیں، لیکن نیند کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، سونا تو نہایت ضروری ہے۔ ایک ہفتہ انسان کھائے پیے بغیر جی سکتا ہے لیکن سوئے بغیر نہیں جی سکتا، سمجھ آ رہی؟ سوئے بغیر، کیونکہ وہ سو ہی جاتا ہے نا، مطلب وہ کھانا پینا نہیں تو وہ چلتا ہے، اس کے پھر وہ کیلریز برن ہوتے رہتے، اندر فیٹ ختم ہوتے رہتا، وہ پتلا 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 ہوتا چلا جاتا ہے بغیر کھائے پیے کے۔ لیکن نیند تو اس کو آتی ہے، وہ بغیر وہ نہ سمجھے بھی وہ سو ہی جاتا ہے، تو نیند کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا انسان۔ اب اگلا سوال ہے، یہ جو پیڑ ہے، ٹریز صبح میں کیا ریلیز کرتے ہیں اور شام کو کیا ریلیز کرتے ہیں؟ صبح میں آکسیجن، رات کو ریلیز کرتے ہیں۔ ہاں، صبح میں آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں۔ اب اس سے خالد محمود عباسی کا آپ لوگوں نے پوائنٹ سنا ہو، اس سے انہوں نے ہمارے باڈی آرگنز کو ریلیٹ کیا۔ جیسے جھاڑ کا ایک پتا ہے، ایک پتے میں اتنا ڈیفرینشیٹ، صبح میں ایک چیز ریلیز کر رہا ہے، رات کو ایک چیز ریلیز کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی آرگنز جو بنائے وہ ڈے کے ٹائم کچھ اور کام کرتے ہیں اور رات کے ٹائم کچھ اور کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے رات کے وقت اس کو ڈے دیا تو پھر رات کا جو کام کرنا ہے وہ اس کا بیڑا غرق، پھر وہاں سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات جو ہے وہ ہماری باڈی سے ریلیٹ کرتا ہے، سن بھی ہماری باڈی کو ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارتھ پہ جو بھی چیزیں چینجز ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی سے ریلیٹ کرتی ہے، اس لیے ہمارے دن میں جو ہماری باڈی ہے وہ رات میں ہماری باڈی ویسی نہیں ہے۔ جیسے پیڑ صبح میں آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ، اسی طرح دن میں ہمارا باڈی کا رول الگ ہے اور رات میں ہماری باڈی کا رول الگ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ اچھا، سائنٹیفک ریزنز بتائیے جو نیند کے وجہ سے کیا کیا پرابلمز ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں، سائنس کیا کہتا ہے؟ اینگزائٹی، ڈپریشن، جو سسٹم خراب ہوتا ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم، ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے نیند نہیں ہونے سے، لوگوں کو اینگزائٹی، ڈپریشن اسی وجہ سے، اینگزائٹی، ڈپریشن، بی پی، بہت ساری بیماریاں۔ اور سوال، رات کے وقت ہمارے باڈی سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس ہارمون کا نام پتہ ہے؟ جو نیند کی گولیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں، میلاٹونن، یہ ہارمون ہماری باڈی سے ریلیز ہوتا ہے رات کے وقت، تو ہمیں نیند اس سے گہری آتی ہے، اس لیے نیند کی گولیوں میں یہ میلاٹونن استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں ہر کنٹری میں ہمیں یہ نیند کی گولی اویلیبل نہیں ہے، یو ایس میں، آسٹریلیا میں بغیر پرسکرپشن کے مل جاتا ہے، لیکن باقی کنٹریوں میں کہیں پر بھی پاکستان میں نہیں ملتا، ہاں بغیر پرسکرپشن میں نہیں ملتا۔ جب ہوتا ہے نا، جب وہ ریلیز ہوتا ہے، اور ہم جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم جاگتے رہیں گے تو وہ ریلیز ہونا رک جائے گا۔ رکنے کی وجہ سے اچھا، یہاں پہ کوشچن کر کے میں آگے بڑھوں گی، 1-2 پوائنٹس میں آپ لوگ جواب دیجئے۔ رات کے وقت 2 چیزیں ہمیں فائدہ پہنچتی ہے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، بس شارٹ آنسر دینا۔ ہماری مینٹل اور فزیکل جو باڈی ہے وہ بڑا ریلیکس کرتی ہے، اور مطلب یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے باڈی جو ہے وہ ریلیکس، جی۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا؟ آپ کی باڈی ریلیکس کرتی ہے، ریسٹ موڈ میں جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے کہ آپ کی باڈی ریپیئر موڈ میں چلے جاتی ہے، باڈی کا ریپیئر ہوتا ہے۔ یہ 2 کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم رات کو نہیں سو رہے، دن میں سو رہے، تو باڈی کو تو ریسٹ مل جاتا ہے، لیکن باڈی کا جو ریپیئر کا پروسیس ہے جو رات میں ہی ہوتا ہے، وہ ریپیئر کا پروسیس رک جاتا ہے، جس کے وجہ سے انسان کے برین پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دن بھر جو بھی کام کرے، رات میں کیا کرتا ہے، برین وہ سارے چیزوں کو کمپائل کرتا ہے، کمپائل کر کے مطلب ایک فائل کی طرح بناتا ہے، پھر وہ ریسٹ موڈ میں جاتا ہے، وہ کام رک گیا۔ باڈی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، وہ رات کے وقت جاگتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ریپیئرنگ کا، علاج کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم رات میں نہیں سو کے وہ ڈاکٹرز کو بھی جگاتے نہیں ہیں، وہ بھی سو جاتے ہیں، تو پھر ریپیئرنگ تو نہیں ہو رہا نا۔ ایک تو برین پہ آپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، دوسرا گیسٹرک پرابلمز جو اکثر ہوتے ہیں وہ بھی رات میں نہ سونے کے وجہ سے گیسٹرک پرابلمز ہوتے ہیں۔ دوسرا امیون سسٹم جو ہمارا ویک ہوتا ہے
وہ بھی رات میں نہ سونے کی وجہ سے، ون آف دا ریزنس. اور جو مزلس ہمارے پٹھے جو ہے نا، پٹھے جو ریکور ہوتے ہیں نا، مزلس فارم ہوتے ہیں، ریکور ہوتے ہیں، وہ پروسیس بھی، جس کو HGH کہتے ہیں، ہیومن گروتھ ہارمون، جو ہے کیا کرتا ہے ہمارے مزلس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کام کرتا ہے، مزل ماس بنانے کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ بھی پروسیس بند ہو جاتا ہے. بیسیکلی آپ یہ سمجھے کہ جو بھی ڈاکٹرس ہے وہ ہماری باڈی میں ریپیئر کرنے کے لیے رات کے وقت جاگتے ہیں، اور جب ہم سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، ہم نہیں سوتے تو پھر وہ بھی سوئے رہتے تو جاگتے نہیں ہیں، اور ریپیئرمنٹ کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے. جب ریپیئر کا کام رک جاتا ہے تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہے. جب بیماریاں جنم لیتی ہے تو انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، موت کے 10 سال بعد میں مرنے کا 10 سال پہلے ہی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر زندہ رہتا ہے تو بھی مرا ہوا زندہ رہتا ہے، بیماریوں کا مجسمہ بن کے گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر. تو اسی لیے دیکھیں لوگوں کو ذرا ہٹائیں، اور سونے کا جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا نا ہر چیز ہر کام کرنے کا، تو اللہ کے نظام کو واپس لائے اپنی زندگیوں میں، تاکہ ہماری صحت بھی بنی رہے، دنیا بھی بنی رہے اور آخرت بھی بنی رہے. ایک اور ہے سوال، ہمارا جو جاگنا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو جاگے ہوئے نا، ابھی سب جاگے ہوئے، تو یہ ہمارا ایکٹیو موڈ ہے نا. ایکٹیو کیا ہے؟ ہاں، کوئی بھی تھنگ جو کام کرتا ہے اس کو ایکٹیو کہا جاتا ہے نا. اب کیا سلیپنگ پیسیو ہے کہ کیا ہے؟ ایکٹیو ہی ہوگا. ایکٹیو بھی کہلائے گا، یعنی آپ خود سے نیند لیتے ہو نا، آپ پہ کام تو نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کو نیند دی تو نہیں جاتی، آپ خود سے سوتے میری تو کام ہی ہو رہا نا میم. سلیپنگ ایکچولی ایکٹیو نہیں ہے بلکہ سپر ایکٹیو کام ہے، ٹھیک ہے، پیسیو نہیں ہے، سپر ایکٹیو کام ہے. جاگنا سے بھی سونا جو ہے، کم سونا، وقت پہ سونا، وہ بہت انسان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کام آنے والی چیز ہے، اس لیے سپر ایکٹیو تھنگ ہے. اچھا، قرآن میں بعض آیتیں میں بتاؤں گی، قرآن میں جہاں پر سونے اور جاگنے کے بارے میں، رات اور دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا. آیت نمبر 1 کوٹ کرے آپ لوگ. کتنی دفعہ اللہ رب العزت نے اپنی یہ نشانی کو قرآن میں ذکر کیا. سورہ آل عمران آیت 27 میں ہے، تُؤْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اللہ رب العزت رات میں دن کو پراتا ہوا لاتا ہے اور دن میں رات کو پراتا ہوا لاتا ہے. سورہ یاسین آیت 37 میں ہے، رات ایک اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے رات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دیا ہے، رات کو استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرے. سورہ بقرہ آیت 164 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون. اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے رات اور دن میں. ایک اور آیت میں سورہ آل عمران کی 190 میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں ہے، لآیات لقوم یتقون، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں، عقل والوں کے لیے نشانی، سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانی، تقوی والوں کے لیے نشانی. سورہ انعام آیت 60 میں ہے. دیکھیں، رات کو اللہ رب العزت ہمیں موت دیتا ہے، تو موت مطلب کمپلیٹ ریسٹ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تاکہ صبح اٹھ کر پھر باقی انسان پھر سے جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہو سکے. سورہ انعام آیت 96 میں، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو ہم نے سکون کی چیز بنائی ہے. سورہ یونس آیت 67 میں ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارِ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. سننے والے ہیں آپ سب، سننے والے ہیں؟ سننے والے ہیں نا، سن کے چھوڑنے والے تو نہیں ہے نا. تو سننے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے. آپ اگر سن رہے تو اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سکون کے لیے دیا ہے، آپ کی آرام کے لیے دیا ہے، تو اس کو استعمال کرو. سورہ الرعد میں ہے، لآیت لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. دیکھیں دن اور رات کو کتنا اللہ رب العزت نے بتایا، تفکر کرنے والے، اولو الالباب، یعقلون، یتقون، یسمعون.
ایک اور سورہ نحل کی آیت 16 میں ہے لآیت لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے. سورہ فتح آیت 15 میں بھی ہے، سورہ غافر آیت 61 میں ہے، سورہ روم آیت 23 میں ہے، سورہ اسراء آیت 12 میں وجعلنا اللیل والنہار آیتین. اللہ رب العزت نے دن اور رات دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہے، دو نشانیاں ہمارے لیے، سمجھے؟ تو یہ بڑی نشانیاں، اس کو نا لائٹ لے کے دن کو رات، رات کو دن بنانے کی حرکتیں چھوڑے، یہ فطرت کے خلاف جا کے گیمز کھیلنے کی حرکتیں چھوڑے. سورہ نور آیت 44 میں بھی ہے، سورہ نبا آیت 10 میں ہے، سورہ فرقان آیت 47 میں سیم آیت ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباس یعنی شیلڈ. اللہ رب العزت نے رات کو ہمارے لیے لباس دیا، مطلب وہ ڈاکٹر ہے، وہ شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے، ہمارا علاج ہوتا ہے رات پہ، ریپیرنگ کا کام ہوتا ہے ہماری باڈی کا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند ہمارے لیے سکون ہے. یہ دیکھیں دو باتیں یہاں پہ آپ کو کلک ہوئی. رات لباس ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہم جب سوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ڈھانپ لیتی ہے. پھر وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند، رات کے وقت نیند کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، ہم نے روشن بنا. رات سکون کے لیے، سورہ نمل 86 میں ہے، سورہ قصص 72 میں ہے، سکون کے لیے میں نے بنا. سورہ قصص 73 میں رات اور دن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور ہم اس رحمت کا بیڑا غرق کر رہے. یعنی اتنی ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کا ذکر کیا، اس کا مقصد کا ذکر کیا، وہ رحمت ہے میری، یہ اس کا ذکر کیا، اس کو استعمال کرنے کا ذکر کیا. کون کون استعمال کرے گا اس کو؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا، عقل والے، الباب، سننے والے، تقوی والے، تفکر کرنے والے ہی رات کو رات کی طرح استعمال کریں گے، دن کو دن کی طرح استعمال کریں گے. سب کوالٹیز کے علاوہ جو لوگ ہیں پھر وہ رات کو دن بنائیں گے، دن کو رات بنائیں گے، پھر اپنے صحت کا اور عمل کا کیا کریں گے؟ بیڑا غرق کر دیں گے. اچھا، قرآن میں بعض آیتوں میں رات کا جو پرپس ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا. میں نے رات بنا، میں رات کا مالک ہوں. کون ہے جو رات کے وقت میری عبادت کرے؟ رات اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنا. تہجد کا ذکر ہے سورہ دہر آیت 26 میں. راتوں کو کم سونے والوں کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 6. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطوا واقوم قیلا. تو رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دو کانٹرڈکٹ باتیں نظر آ رہی نا. ایک تو رات کو سونے کو کہا جا رہا ہے، پھر ایک تو رات میں جاگنے کو کہا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ آنسر دیجئے آپ لوگ. رات میں جلدی سو جانا، پھر تیسرے پہر میں اٹھ سکتے نا. ہاں، یہ ہے عشاء کے بعد سونا، اور پھر جب عشاء کے بعد سو جاتا ہے بندہ تو پھر اس کو 1-1:30 بجے 2 بجے نیند فریش ہوشیار ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو جاتے تھے. عشاء کے بعد جاگنا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ سو جاتے تھے، اور 2 بجے 1:30 بجے آپ اٹھ جاتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر سنت ادا کرتے تھے، پھر تھوڑا اونگ لیتے تھے، پھر نماز کے لیے جاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رات میں اٹھتے تھے. لیکن جو پہلے پہر میں سوتا ہے نا، وقت پہ سوتا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے. اور ہماری نیندیں کیا ہو گئی؟ 12 بجے 1 بجے. لیکن اس کو ہم نے فیشن بنا لیا. بھونڈی عادت، گندی عادت، شیطانی عادت، بکواس عادت، غلیظ عادت کو ہم نے فیشن بنا دیا کہ ہم اب شان سے کہتے کہ ہم 2 بجے سوتے، ہم 3 بجے سوتے، ہم پوری رات جاگتے. گندی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. تو اس کو فیشن نہ بنائے. ٹھیک ہے، رمضان کی بات الگ ہے. یہ انسان سکون میں نہیں ہوتا نا. اللہ کی فطرت کو آپ چیلنج کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو پھر زندگی میں آپ کو سکون کیسے دیں گے؟ بہت سے مسئلے بھی کریٹ ہو جائیں گے نا. تو اس کو فیشن کے طور پر یا بڑی بہت اچھی چیز مت سمجھیے. بچوں کو بھی رات میں سلا دیں عشاء کے بعد. جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو 2 بجے اٹھائیں. 2 بجے کے بعد پڑھنا، وہ ذہن پہ اچھا بیٹھ بھی جاتا ہے، جلدی سمجھ بھی آتا ہے، یاد بھی رہتا ہے. تو عشاء سے جگانا نہیں، عشاء کے بعد سلا دے. 2 بجے 3 بجے ان کو اٹھائے، اس ٹائم پہ تہجد پڑھ لے، پھر اپنا جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے. یہ بیسٹ ٹائم ہے. یہ سلیپنگ کے بارے میں تزکیہ کا عمل ہے. اگلا سوال ہے
جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں ہے، رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. کس طریقے سے؟ نفس پہ کنٹرول اس طرح سے ہے کہ مطلب اپنی نیند توڑ کے اللہ کے لیے کھڑے ہونا، تو شیطان کو ہرانا نہ ہوا، تو وہی نفس پہ کنٹرول ہے، شیطان کو پیچھے چھوڑنا. ہاں یہ بات ہے، یعنی آپ نفس پہ قابو پانا مطلب آپ نیند چھوڑ کے گرم گرم نرم نرم بستر آپ چھوڑ کے آپ اٹھ رہے، تو مطلب آپ ٹھنڈے نفس پانی سے وضو کر کے صرف اللہ اور اپنے بیچ نفس کو ٹرین کر رہے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں سے آپ نفس کو ٹرین کر رہے. تو یہ جب یہ کرنے لگتا ہے نا انسان، جب یہ کرنے لگتا ہے تو وہ نفس کو اپنے کنٹرول میں، نفس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے نا، یہی تو شرط ہے. نفس کے کنٹرول میں ہمیں نہیں جانا ہے، نفس کو ہمارے کنٹرول میں رہنا ہے. تو نفس کو اپنے کنٹرول میں رہنا ہے، تو یہ ٹرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرک بتایا، رات میں تہجد کے وقت اٹھو، اٹھنے کی عادت ڈالو، تو پھر نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا، ہم اس کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے. جب نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا تو بہت سارے معاملات اللہ کے مطابق ہم کرنے والے بن سکتے، ہمارے لیے ایزی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو بہت منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو دین پر آنے کے لیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بہت منانا پڑے گا. اگلا سوال ہے، دن بھر جو ہمارے آرگنز کام کرتے ہیں وہ رات کو کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ رات کو وہ آرام کرتے ہیں. رات کو ہم اگر آرگنز کو، ہمارے باڈی پارٹس کو، آرگنز کو آرام نہیں دیں گے تو ان میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ وہ کام کرنا بند کر دیں گے. ہاں، بہت سے ڈس آرڈرز پیدا ہوں گے. جی، بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، بہت سی بیماریاں چل رہی ہیں. یس، ہاں ٹھیک ہے. اچھا، دین ہمیں کھانے سونے کی کیا کوانٹیٹی دیتا ہے؟ کوانٹیٹی کیا ہے دین جو ہمیں دیتا ہے؟ کم کھانا. ویری گڈ، کم کھانا کم سونا. یس. اگلا سوال ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنا کس چیز کو قوت دیتا ہے؟ ابھی ہو گیا وہ، بولیے. نفس پہ قابو پانے. نفس کو. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جو ول، نفس کو قابو کرنے کی قوت دیتا ہے. ویری گڈ، نفس کو قابو کرنے کی قوت دیتا ہے. یعنی ہمارا ول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کے بھیجا. ول، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، تو آپ مرضی جو چاہے کرو. تو وہ ول ہے نا، ول پاور کو اسٹرانگ کرنے کے لیے رات کا اٹھنا یہ بہت کارگر ہے، بہت فائدہ مند ہے. تو ہمارا ول جنت کے راستے پہ ہمیں گائیڈ کرے گا، ادھر ہی جاؤ، ادھر ہی جاؤ. اب اگر ہم اس کو یہ نہیں کریں گے، نفس کو قابو نہیں کریں گے، تو ول ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا. رات میں جو شر کی چیزیں ہیں ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ چوری والوں کو چور والوں کو چوری، شراب والوں کو شراب. تو جیسے شیاطین ہے، اور سورہ ناس میں ہے نا، من الجنت والناس، اور من شر الوسواس الخناس. رات میں جو چیزیں کیا چیزیں نکلیں گی باہر ہمیں نہیں پتہ. جنات بھی باہر آ جائیں گے، شیطان بھی باہر آ جائیں گے. کیڑے مکوڑے جو دن میں نظر نہیں آتے وہ رات میں زمینوں سے باہر نکلتے ہیں. اور پرندے ایسے جو رات میں شر پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو شر پھیلانے کی وہ رات میں نکلتی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ رات میں اکیلے ٹریول مت کرو، رات میں باہر نکلنے سے گریز کرو، کیونکہ رات میں وہ شر نکلنا وہ دنیا چلنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ بتایا نا، ٹیچنگز دی ہے، رات میں یہ کام مت کرو. اور ہماری آج کل شادیاں جو بھی دعوتیں ہیں ہم لیٹ نائٹ پریفر کر رہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے ہی ہم کام کر رہے نا. تو رات میں جاگنا، رات کے سارے معاملات فطرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. فطرت کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں ہے؟ چیلنج ہے، ضرورت جاگنا مطلب ہے. رات کے نائٹ آل بننا صحیح ہے نہیں؟ نہیں ہے، غلط ہے. غلط ہے میم، لیکن اگر ضرورت آنا جانا تو اچھا، جس کو جو رات میں نیند نہیں آتی نا ان کے لیے ٹرک ہے کہ اپنی باڈی کو فل تھکاؤ. لوگوں کو بولے ایکسرسائز کرو، واک کرو، تو کہتے کہ گھر کا کام کر کے ہی وہ فنش ہو جاتا. گھر کا کام کرنے سے کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی، کوئی باڈی موومنٹ نہیں ہوتی.
दिमाग को ना, जैसे खाते वक्त भी दिमाग को बोलना कि हम खा रहे, कंसंट्रेशन होना। तो जब आप बॉडी को मूवमेंट दे रहे उस वक्त भी कंसंट्रेशन रखना, बॉडी को बोलना कि भाई अब मैं वॉक कर रही। तो एक्सक्लूसिवली 15 से 20 मिनट वॉक के लिए, हल्की मुल्की एक्सरसाइज के लिए आप निकालें। और जिसको नींद नहीं आती वो ख़ास कर रात के वक्त सोने के आधा घंटा पहले खूब वॉक करें, फिर देखें नींद इंशाल्लाह आ जाएगी। और जो आदतें हमारी हेल्थ वाइज या किसी वजह से हमने बिगाड़ी हुई है, और जितना टाइम हमने बिगाड़ा उतना टाइम लें आप उसको सुधारने के लिए, तो वैसे थोड़े टाइम में सुधर जाएगा। लेकिन हम एक दिन करते, 2 दिन करते, फ़ायदा नहीं हो रहा करके फिर वापस वही शैतानी रूटीन में आ जाते। जन्नत के कामों के लिए, जन्नत में जाने के कामों के लिए मेहनत तो है, स्ट्रगल तो है, कोशिश तो है। जैसे हमने खाने के बारे में देखा, भूख है, मज़ा है, तो मज़े में मज़ा जहन्नम की तरफ लीड करता है। और मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश, अपने नफ्स पर काबू, वो हमें जन्नत की तरफ लीड करता है। तो जन्नत में जाने के लिए हर काम में हमें मेहनत है, दिल को मनाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। तो इसी तरह अच्छी आदतें लाएं अपने अंदर, सुन्नत के तरीके सारे अपनी ज़िंदगियों में लेके आएं, ताकि हमारी ज़िंदगी सुन्नत की ज़िंदगी हो। अपने घर वालों को भी तरगीब दें, अपने घर वालों को भी ये सारी बातें बताएं, ताकि सारा घर सुन्नतों पर अमल करने वाला हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में बरकतें नाजिल करे, सेहत व आफ़ियत से हम सबको रखे, हर किस्म की बलाओं से, नागहानी आफ़तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों को महफूज रखे। क्योंकि हम अल्लाह की बात सुनकर अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में रहमतें और खुशियाँ ही दाखिल करेगा। तो फिर अल्लाह को चैलेंज करके, अल्लाह की नाफरमानी करके करेंगे तो ये रोना धोना तो रहता ही रहेगा, मरते दम तक रहेगा। इसलिए चेंज करें, आदतें चेंज करें, सबकी चेंज करें, अपने घर वालों की और ख़ुद की। वो सुन्नतें हमने उसका ज़िक्र नहीं किया, सोने की जो सुन्नतें हैं। एक्चुअली तज़किया मतलब क्या है? पाक करना। पाक करना कैसे? हमारे अमाल को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं ढालना, बल्कि अल्लाह और रसूल के मुताबिक अपने अमाल को करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से बता रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके करके दिखाए एज ए रोल मॉडल, तो उन तरीक़ों को अपनाना ये तज़किया है। तो सोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें क्या बताई, किस तरीके से सोना चाहिए, किस तरीके से रात गुजारना चाहिए, तो उन सुन्नतों को ज़िक्र करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोने के पहले मेन डोर, जो घर का मेन डोर होता है, उसको बंद करने की क्या सुन्नतें बताई है और रीज़न क्या बताई है? रीज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, क्यों बंद करें और किस तरीके से बंद करें? इसलिए क्यों, ताकि शैतान दाखिल ना हो जिस घर के अंदर। बिस्मिल्लाह कहकर बंद करना है। और रीज़न क्या है? शैतान उसमें दाखिल ना हो, ठीक है, शैतान उसको खोल ना सके। तो हम जब डोर बंद करते हैं, बिस्मिल्लाह कह के बंद करते हैं, तो शैतान एंटर नहीं होता और हमारा घर शैतान के इससे महफूज होता है। दूसरा सवाल है, खाने के बर्तनों को औंधा रखने के बारे में। जैसे ये पिछले गुजर चुका है, खाने के बर्तन औंधा रखने के बारे में हदीस क्या है? सोते जब अंधेरा होता है तो आसमान से कुछ बीमारियां नीचे उतरते हैं, उसके वजह से हम बर्तन को ढाँप के, जो चीज़ है खाने की, उसको ढाँपना चाहिए। यस, कोई साल में कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमें बीमारियां नाजिल होती है और इस वजह से बर्तनों को औंधा रखने का हुक्म दिया है और बिस्मिल्लाह कहकर करना है, औंधा कह के करना है, ठीक है, कह के रखना है। तीसरा सवाल है, सोने से पहले लाइट्स ऑफ करना। आज के ज़माने में तो हम लाइट्स ऑफ करते हैं, पहले तो चिराग बुझाने का हुक्म दिया गया। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों दिया ये हुक्म? जी, पहले ज़माने में क्या होता था कि चिराग होते थे ना, आज से 100 साल पहले भी चिराग ही हुआ करते थे। तो चिराग में चूहे वगैरह जो भी जानवर फिरते हैं घरों में, तो एक मरतबा ऐसा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि चूहे ने वो कंदील जो थी उसको उल्टा दिया, तो वो तेल नीचे गिर गया और आग भड़क उठी, फिर वो सारा घर जल गया था।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے کہ چراغ وغیرہ بجھا دیا کرو تاکہ ایسے حادثات نہ ہو. اور آج کے دور میں لائٹس وغیرہ آف کر دینے کا، اس تھرو لائٹس وغیرہ آف کر دینے کا حکم ہے. ایک اور سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وضو کی سنتیں کیا ہے سوتے وقت؟ کیا مطلب اس کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی؟ جو وضو کر کے سوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اپنے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. ایک فرشتہ وہاں جو کیا وضو کر کے سوتا ہے، وہ حالت وضو میں سوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی انسان کو وضو کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جنابت کا اس میں ایک ایٹیکیٹ آتا ہے کہ آپ فوراً غسل کرو، اگر غسل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وضو کرو. تو وضو پاکی کی حالت میں بھی اور ناپاکی کے حالت میں، دونوں حالتوں میں وضو کیا جا سکتا ہے. اور وضو کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، ہمیشہ آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، پاکی کے حالت میں بھی اور ناپاکی کے حالت میں بھی. وضو کر کے سونے کے بارے میں جو فضیلت تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ایک فرشتے کو، اور وہ فرشتہ کرتا کیا ہے رات بھر ہمارے ساتھ؟ ہمارے لیے دعا مانگ، ہمارے لیے دعا مانگ، جس طرف بھی کروٹ لیتے ہیں اور ہماری دعا قبول کرنے کے لیے اللہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں اس کو معاف کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے. تو ہر کروٹ پہ وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دو. وضو کی اتنی فضیلت ہے، دیکھیں سونے کے پہلے وضو کرنے کی. اگلا سوال ہے، بستر پہ جانے کے پہلے، بستر پہ آپ جا رہے تو اس سے پہلے کیا سنت ہے؟ بسم اللہ کر کے بیٹھ کے سو جائے. بستر پہ جانے سے پہلے 3 بار بستر کو جھاڑنا ہے، 3 بار بستر کو جھاڑنا ہے. اور وہاں پہ طریقہ بھی کیا ہے، کپڑے کا جو فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے، بیڈ شیٹ وغیرہ جس سے بھی ہم بستر کو جھاڑتے ہیں یا جھٹکتے ہیں، تو اندرونی حصہ جو کپڑے کا اندرونی حصہ ہے اس سے جھٹکنے کا حکم دیا گیا ہے. اگلا سوال ہے، سونے سے پہلے کون سی دعائیں، کون سی صورتیں، کون سی آیتیں پڑھنے کا سنت سے ہمیں طریقہ ملتا ہے؟ کرسی، پھر سوتق کی دعا، سورہ ملک، 3 کھل کے سورہ بھی پڑھنے کا حکم ہے. آتی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں آیا تھا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سونے کے پہلے جو پڑھنے کی دعائیں ہیں اس میں ایک تو ہے آیت الکرسی، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں پر ہماری حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتا. دوسرا ہے معوذتین، سورہ فلق سورہ ناس کو کہتے ہیں، 3 بار پڑھ کے سورہ فلق سورہ ناس، اور سورہ اخلاص ہے 3 بار پڑھ کے دم کرنا ہے. اچھا، یہ معوذتین پڑھنے کا طریقہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، وہ کیسا ہے پتہ ہے؟ دم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے؟ پڑھ کے 3 بار پڑھ کے اپنے سے تیلی میں پھونک کے پورا 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھیر کے پورے جسم پر پھرانا ہے، پہلے سیدھے طرف اور پھر بائیں طرف. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ شیک ہینڈ کرو، اپنے ہی 2 ہاتھ آپ شیک ہینڈ کرو، جیسے شیک ہینڈ کرتے نا کسی سے، تو جب ہم شیک ہینڈ کرتے اپنے ہی 2 ہاتھ تو ہتھیلی بند ہو رہی نا، ایک ہتھیلی دوسرے ہتھیلی کو چپک گئی، ویسے رکھتے تھے ہاتھ پہلے. اس کے بعد معوذتین پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر ہاتھوں کو کھولتے تھے، پھر اس پہ دم کرتے تھے، اور ہلکی چھینٹیں ہتھیلی میں آتی تھی ایسے، پھر سارے بدن پہ پھیرتے تھے، پہلے سامنے پھر پیچھے. یہ اس کا طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اور یعنی رات کی اگر کوئی وضو کر کے سوتا ہے اور یہ آیتیں پڑھ کے سوتا ہے
تو رات بھر اس کے لیے عبادت لکھ دیا جاتا ہے. پھر یہ تسبیح فاطمہ ہے 33 اور 34 ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس میں 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جو یہ تسبیح پڑھ کے سوتا ہے. اور سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، یہ بھی جو پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے قبر کے عذاب سے اس کو بچا دیا جاتا ہے. یہ ساری فضیلتیں ہیں، یہ سارے پڑھ کے سونے والی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں ہی پروٹیکشن مل رہا ہے ہر شر سے، اور جو بھی شر رات کے وقت نکلتا ہے ان سب سے ہمیں حفاظت ہوگی، دنیا کی بھی حفاظت اور آخرت کی بھی حفاظت. ایکچولی یہ کب پڑھنا ہے؟ جب آپ بستر پہ جاتے ہو بستر پہ بیٹھ کے یہ سب پڑھنے کا حکم ہے. ویسے آپ نماز آپ عشاء پڑھ لیے تو جانماز پہ بیٹھ کے بھی پڑھ لیں. اچھا یہ ایک اور بھی ہے، یہ شیئر کیا نا PDF اس کا 98 پیج سے، رات کے اذکار ہے، اس میں 6 سے 7 اذکار ہے جو پڑھنے کے ہیں، وہ سارے پڑھنا ہے. وہ دیکھ کے پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ یوز ٹو ہو جائیں گے تو ہم آرام سے پڑھ لیں گے. بہت جن کا تزکیہ نہیں ہوا نا جو تجزیے کے روڈ پر ہے ان کو نا ارے اتنا سارا پڑھنا یہ کیا ہے، یعنی رات میں آپ عشاء کے بعد گھنٹوں فضول بکواس کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو اپنانے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا. تو پڑھ لیں، پڑھنے میں جب عادی ہو جاتے تو پھر آرام سے یہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو یہ تزکیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کو. ایکچولی دیکھیں نفس نا یہ چیزوں پر عمل کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا، نفس کاہلی دکھاتا، کیونکہ ان نفس لعمارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف ہی حکم دیتا، کاہلی دیتا، اب کون پڑھیں گا، کدھر ہے، سنتیں ہی ہیں چھوڑ دو. لیکن نفس کو پکڑ کے اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ موڑنا، یہی تو تزکیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. تو سونے کے پہلے کے یہ سب اذکار ہے، سونے کے پہلے یا عشاء کے بعد آپ پڑھیں، پڑھ کے سو جائیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے سونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ کون سا بتایا؟ سیدھے ہاتھ پر قبلے کی طرف منہ کر کے سونا چاہیے. پورے پیر کو تھوڑا موڑ کے بایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے. یہ قبلے کی طرف کا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ پہ رائٹ گال ہونا. دوسرا بیڈ شیٹ اوڑھ کر سونا ہے، یہ بھی سنت ہے. کوئی بھی ایسی چادر ہے پتلی والی تو اس کو اوڑھ کے سونا تاکہ آپ کا سطر وغیرہ کھلے نہ. اگلا سوال ہے سونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہے جو عام ہے سب پڑھتے ہیں؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے جاگتا ہوں. ہاں، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتی ہوں اور تیرے نام سے جاگتی ہوں. اللہم باسمک اموت و احیا. اچھا ایک دعا ہے جو میں نے شیئر بھی کیا ہے، نیند نہ لگنے پر پڑھنے والی دعا. اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی انعم عینی. اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھوں پر سکون ہو گئی. آپ حیو اور قیوم ہیں، آپ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اے حیو یا قیوم میری رات کو پرسکون بنا دیجئے اور میری آنکھ کو نیند عطا فرما دیجئے. یہ بیسٹ دعا ہے، ان کو سجیسٹ کریں اور خود بھی پڑھیں جب نیند نہیں آتی ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ سارے کام کریں گے نا سونے کے پہلے تو ایسی نیند آ جائے گی. شیطان کو یہ لگے گا کہ بہت نیکی کما رہا تو پھر وہ اور کھاندے دبا کے سلا دے گا جلدی سے. کس ٹائم پہ سونا جو سنت سے قرآن سے ثابت ہے؟ عشاء کے فوراً بعد سو جانے کا. عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا، دنیا کے کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو 7 ساڑھے 7 تک ڈنر ختم کریں گے تو 9:30 تک سونے کے لیے نیند آئے گی. ہم کھاتے ہی 11 بجے 10 بجے تو پھر وہ سب تجزیہ کا عمل ہی ہے نا، پھر نیند بھی آگے چلے جاتی ہے اور رات پورا جاگ کے گزارتے ہیں تو پھر اس سے بہت ساری
بیماریاں بھی آتی ہے, تزکیہ بھی نہیں ہوتا, اور جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے زندگی گزارنے کو کہا ہے وہ زندگی ہم نہیں گزار سکتے. تو بہرحال پیچھے بھی ہم نے اس کو سمجھا. تو آپ لوگ کوشش کریں, لاسٹ ہم نے کلاس کیا تھا تھرسڈے سونے کے بارے میں, کون کون وقت پہ سوتا ہے, سونے کی عادی بنایا ہے؟ باجی ہم شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے باجی. تھے مطلب ابھی بھی عشاء کی نماز پڑھ کے رات میں جلدی سو جاتے ہیں. میں اور ہمارے بچے بھی پوروں کو یہی عادت ہے کہ 8 بجے سو جاتے ہیں ہمارے پاس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ سمینہ. اور کون سوتا ہے عشاء کے بعد؟ میکس آپ 9 سے 9:30 بجے تک کون 9 بجے تک بچے ہم لوگ سو جاتے ہیں. عشاء کے فوراً بعد تو نہیں ہوتا, لیکن 9:30 بجے تک. ہاں چلے 8:30 تک بھی کہیں عشاء ہوتی ہے, تو آپ 9 9:30 تک نیند میں چلے گئے تو پھر آپ نے تزکیے کا عمل کیا. آمینہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, سحر بھی, اور کون ہے؟ دیدی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ, سمیہ بھی ہے. اور دیکھیں یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے یہ اس پہ کلاسز ہو رہی ہے نا. اور کون سا ہوتا ہے عشاء کے بعد؟ اتنے کم لوگ. دیکھیں تزکیہ کا فارم ہے تو اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. نفس آپ کو پیچھے کرے گا, لیکن نفس کو عادی بنانا ان کاموں کا, اللہ اور رسول کے مطابق عادی بنانا, یہی تو تزکیہ ہے, اسی کو جہاد کہتے ہیں. اگلا سوال ہے, سو کر اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ میننگ کیا ہے, معنی؟ ہم تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد نہیں یعنی سونے کے بعد زندہ رکھا گیا, اٹھایا گیا, اور ہم اس کے طرف اٹھے لوٹنے والا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہم اسی کی طرف دوبارہ جانے والے ہیں. اگلا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے جب سو کر اٹھتے تھے تو اس وقت کیا سنتیں, کیا طریقہ آپ اپنایا کرتے تھے؟ ان پر ہاتھ ملنا ہے, اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے ایک بار, اور دعا پڑھنا ہے, پھر واپس مسواک کرنا ہے. 3 بار ناک میں پانی سے نکالنا ہے, کیونکہ ناک میں شیطان رات تمام آتا ہے بول کے. جی. اور چلے آنکھ میں, اب جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھیں آپ بستر پہ, پہلے آنکھ صاف کریں, یعنی میل وغیرہ یا سونے کے جو اثرات آپ کے چہرے پہ آتے ہیں اس کو صاف کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے, باہر جاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے, آخری 10, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل, یہ ساری آیتیں 10 آیتیں پڑھتے تھے. پھر آپ اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے. اچھا, اس مسئلے سے ثابت ہوا کہ آپ قرآن پاکی کی حالت میں بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں وضو کرتے تھے, پہلے آنکھ مل کے صاف کر کے آسمان کو دیکھتے تھے, پھر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے, پھر ہاتھ دھوتے تھے پہلے, پھر مسواک کرتے تھے, پھر ناک جھاڑتے تھے, کیونکہ شیطان ہماری ناک میں رات گزارتا ہے تو ناک جھاڑنے سے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. پھر وضو کیا کرتے تھے, اور وضو کرنے سے ایک حدیث آتی ہے نا, 3 نوٹس باندھتا ہے شیطان, اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ, بتائیے اس حدیث کے بارے میں. وضو کرتے سمے وہ پورے نوٹس کھلتے رہتے ہیں نا, جیسے ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, جیسا وضو کا طریقہ ہے ویسے کرتے کرتے وہ تینوں بھی نوٹس کھل جاتے ہیں. کون سے 3 نوٹس کون سے کام پہ کھلتے ہیں؟ جب بستر سے آنکھ کھلتی ہے, پھر بستر سے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. ہاں, جب صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلا نوٹ کھلتا ہے, وضو کرتے ہیں تو دوسرا نوٹ کھلتا ہے, نماز پڑھتے ہیں تو تیسرا نوٹ کھلتا ہے. یہ 3 کاموں پہ 3 نوٹس کھلتے ہیں. اگلا سوال ہے, اگر کبھی ٹھیک ہے, ہر دن نہیں, عادت نہیں بنانا اس کو, کبھی غفلت میں نیند نہیں کھلی تو اس وقت نماز کا کیا حکم ہے؟ ساتھ ہی اٹھنے کے بعد وضو کر کے پہلے نماز اللہ تعالیٰ جب تک ہم سو کے اٹھتے ہیں غفلت سے, یہ غفلت میں ٹھیک ہے, عادی نہیں بنانا. جیسے لوگوں نے عادی بنایا نا,
وہ قضا کر لیں گے، جب بھی اٹھے فجر قضا کر رہے، ظہر سے پہلے قضا کر رہے، 8 بجے 9 بجے پڑھ رہے، یہ عادی بنا رہے، تو پھر وہ منہ پہ مار دی جائے گی ویسی نمازیں کبھی. اور غفلت ونس ان اے وائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت کرنے کو، جان بوجھ کے کرنے کو غفلت نہیں کہتے. اور پھر وہ نماز چھوٹ جاتی ہے، جو کوشش نہیں ہے آپ کی، آپ نے الارم نہیں رکھا، آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ فجر میں اٹھوں، آپ جان بوجھ کے چھوڑ رہے، ٹھیک ہے قضا کر لیں گے، تو یہ نماز ضائع ہو گئی. اس نماز کے ضائع ہونے کی وجہ سے پنشمنٹ کیا ہوگا؟ سر پتھر سے پھوڑ دیا جائے گا. تو غفلت میں آپ نے پوری کوشش کی، الارم بھی رکھا، نیت بھی کیا، ارادہ بھی کیا، لیکن ایسی غفلت ہو گئی کہ آپ آنکھ نہیں کھلی، اس وقت جب بھی آپ اٹھے نماز پڑھ لینے کا حکم. سوال ہے، برا خواب اگر ہم نے دیکھا نیند میں تو اس میں کیا سنتیں ہیں؟ برا خواب اگر ہم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ سیر پہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ اللہ میاں اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو اس کو اچھا کر دے، اگر اچھا ہے تو اس کو مزید اچھا کر دے، اور 2 نفل ادا کر لیں فوری نوٹ. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد لیفٹ سائڈ ہے جیسے 3 بار تھو 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 بولنا ہے نا بس. یہ تعوذ ہی پڑھنا ہے، لیکن وہ تعوذ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور لیفٹ سائڈ میں ہلکے سے تھو تھو کر کے کروٹ بدل کے سونا ہے. جس کروٹ پہ آپ تھے، وہ خواب آ رہا تھا، وہ کروٹ بدل دینا بہت ضروری ہے. اگلا سوال ہے، انسان اس نیت سے اگر سوئے کہ میں صبح اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ریوارڈ ملنے والا ہے؟ وہ نماز کا ثواب ہوگا. کئی کا نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، پر اس کا ثواب ملے گا، اس کی نیت کا ثواب اس کو ملے گا. نازیہ، اس کے لیے ساری رات عبادت لکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ریوارڈ ہے. اور دوسرا ہے کہ 1/3 ہم لائف سونے میں گزارتے ہیں نا، 1/3، تو 1/3 لائف بھی ہماری عبادت میں گزر جائے گی. اگر نیت کر کے سو رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا ریوارڈ دے رہے. دیکھیں، ساری رات عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور وہ مطلب ہر رات ہم سو رہے پھر بھی وہ ہمارا عبادت میں کاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگلا سوال ہے، اگر ہم کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، زیادہ سوتا ہے یا پھر کم سوتا ہے، کسی کو نیند نہیں لگتی، اس کو سدھارنے کے لیے اب کیا جد و جہد کرنا ہے؟ جد و جہد کا کوئی آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ اگلا سوال ہے، اچھا عشاء کے بعد جو فوراً نہیں سوتے ہیں، وہ کون سے کاموں میں اکثر ملوث ہوتے ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جس میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سوتے عشاء کے بعد؟ موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی دیکھنا، موبائل دیکھنا، اور نیوز دیکھنا، اور یہ سب موبائل ٹی وی کے بارے میں ہی. اور دن میں کرنے کے کام پورے رات میں کر رہے، کچن کلیننگ، ہاؤس کلیننگ، کلاتھ. فون کالز اٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو پھر عشاء کے بعد ہی فون اٹھا کے لمبی بحث شروع کر دیے، باتیں شروع کر دیے، اس وقت فری ہے بستر پہ جا کے آرام سے آپ باتیں کر رہے، یہ بھی فضول حرکتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی باتیں کرتے نہیں تھے، ٹائم پاس کرتے بیٹھنا، اس وجہ سے بھی لوگ سوتے نہیں ہیں. ہاں، اور بچوں کو نا، بچے اور خود بھی قیلولہ کرنے کا حکم ہے نا، دن میں صرف قیلولہ. اور قیلولہ کتنے منٹس کا کرنا ہے، کتنے دیر کا کرنا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ 20 to 20 اتنا ہی کرنا کیا 20 to 27 منٹس میکس. دوپہر میں جب آپ سو رہے، قیلولہ کر رہے، 20 to 27 منٹس میکسیمم ہے. آپ 2 گھنٹے سو رہے اور بچوں کو عشاء کے پہلے سلا رہے، اور 3 گھنٹے دوپہر میں آرام سے سو رہے، تو رات تو گئی، ٹھیک ہے، تو رات میں ہم سو ہی نہیں پاتے. تو یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ سنتوں کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. تو پھر اس کا ضرور ایفیکٹ ہوگا، عذاب کی شکل میں بھی ہوگا. تو لہٰذا یہ چیزیں نہ کریں. اور عشاء کے بعد ایسا رول بنائے کہ فون مطلب بند، اب کوئی کال نہ کریں، اور میں بھی کسی کو کال نہ کروں، الا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو. تو جو بھی باتیں کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، عشاء کے پہلے کھانا مغرب کے بعد یہ رواج شروع کر دے اپنے گھروں میں، تاکہ عشاء کے بعد نیند آ جائے. اگلا سوال ہے،
جو انڈیا میں دیکھتے ہیں نا وہ کون سی قوم ہے جو ہے نئی مسلمان تو نہیں ہے لیکن یہ سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کون ہے وہ؟ ہندو لوگ ہیں باجی. ہندو لوگ ہیں, وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, رات کو سو جاتے ہیں, ان کے بزنس بھی بند ہو جاتے ہیں, دکانیں بھی بند ہو جاتی ہے اور سو جاتے ہیں. صبح جبھی روشنی بھی نظر نہیں آتی وہ لوگ اٹھ کے اپنا گھر کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عورتیں اس وقت تک نہا بھی لیتی ہے, اور جس کو سنتیں فالو کرنا ہے وہ سورج کو لات مار کے, دن کو لات مار کے اور آرام سے گھوڑے بیچ کے سوتا ہے. تو اسی لیے تو آج ذلیل قوم نہیں ہے مسلمانوں کی. اگلا سوال ہے, آج امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ کیا ڈسپلن کی زندگی گزار رہا ہے کہ یا زیرو ڈسپلن کی زندگی گزار رہا ہے؟ من چاہی زندگی گزار رہے, من چاہی وداؤٹ زیرو ڈسپلن. ڈسپلن ہے ہی نہیں. اور ڈسپلن کسے کہتے ہیں اسلام کی نظر میں؟ وقت پہ کھانا, وقت پہ سونا, وقت پہ عبادت کرنا. قرآن اور سمپل ڈیفینیشن ہے اس کا, قرآن اور حدیث میں جو بتائے گئے سنت اس پہ فالو کرنا, قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اچھا, یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ جوائنٹ فیملی کا بھی بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے, یہ ہوگا نہیں, وہ ہوگا نہیں. تو یہاں پہ ہے کہ یہ گونگے شیطان نہ بنے, کچھ نہ کچھ آواز اٹھائیں اور سنتوں کو لے کے آئے. اس میں اسٹرگل تو ہے, مشکل تو ہے, کیونکہ اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ آسان نہیں ہے, یہ کانٹوں پہ چلنے والا راستہ ہے. تو اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے, ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے, جہاد کی ضرورت ہے, کوشش کرنا پڑتا ہے. پھر ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنائیں, اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا بنائیں. سلولی باقی سارے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے. ایٹ لیسٹ ہم بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا, اس وجہ سے نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے, اس وجہ کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اگلا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی صبح کے بارے میں, وہ دعا کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے بارے میں ایک دعا کی تھی امت کے لیے, وہ کون سی دعا ہے؟ صبح میں برکت رکھتے. ہاں, صبح میں اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. تو صبح کا وقت دے کے جو فجر کے بعد اٹھ جاتا ہے اور سارے کام کرتا ہے, 9 بجے تک سارے کام ہو جاتے. ایسا لگتا ہے کہ دن بہت لمبا ہے اور کام بہت کچھ کر سکتا ہے. اور لوگ جو 12-1 بجے تک سوتے ہیں تو ان کو صرف کھانا پکانے تک ہی دن ختم ہو جاتا ہے, کچھ دوسرا کام کرنے کے لیے ان کو نہیں ملتا. تو صبح اٹھنے کی عادی بنے, تزکیہ کرنے والوں میں شامل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی, متفقن علیہ روایت ہے, ایک طریقے سے سونے والوں کی ایک طریقہ ہے جس میں جہنمیوں کو اللہ رب العزت سلائیں گے. وہ کون سا طریقہ؟ الٹا سونے والوں کو, الٹا سونا, سونے والوں کو پیٹ کے بل جو سونا ہے, پیٹ کے بل جو سوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے پیٹ کے بل سونے کی, اس میں ان کو سکون ہوتا ہے, یا پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں سو کے, پھر وہ رائٹ کروٹ پہ سونا, پیٹ کے بل سونا, پھر وہ مشکل ان کو لگتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے پیٹ کے بل سونا, اس لیے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ پیٹ کے سلائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ والا, یہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس میں جھلکے گا. تو غصے کی وجہ سے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم سے سلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, ہم وہ کام نہیں کرنا ہے. پیٹ کے بل سونے کی عادی ہٹا دیں. ان زجعۃ اہل النار, جو پیٹ کے بل سوتا ہے وہ جہنم والوں میں شمار ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے, نیند کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بہن قرار دیا ہے؟ نیند کو کس کی بہن قرار دیا؟ موت. ہاں, موت کی بہن, ٹھیک ہے, کیونکہ مردہ جو پڑا ہوا رہتا اس کو کوئی سینسس نہیں رہتے, اس لیے اسی طریقے سے جو سوتا پڑا رہتا ہے اس میں بھی کوئی سینسس نہیں ہوتے. تو موت کے بالکل قریب ہے. اور دعا میں بھی ہم جو صبح اٹھنے کی پڑھتے ہیں وہ بھی موت کے بعد ہمیں زندگی دی, یہ ہم وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر رات کے وقت کسی کی نیند ہوشیار ہو جائے, یعنی نیند کھل جائے, تو اس وقت کون سی دعا پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟
कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी किसी ने सवाल किया था ना, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, तो वो ये सब तस्बीह है ना, अल्लाह ताला की तारीफ़ है, हम्द है, तहलील है, तकबीर है, तमहीद है। ये जब आपकी नींद खुल जाए तो फिर अल्लाह ताला को याद करो। तो और इसकी फ़जीलत में एक बात आती है कि जब ये पढ़ता है बंदा, रात में जब होशियार होती है उसकी नींद, जब ये दुआ पढ़ता है तो उसके बाद जो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। तो कितनी बड़ी है देखें। यानी ये सब में क्या बताया जा रहा है कि बंदा गाफिल ना हो अपने रब से, वो याद करे हर वक्त अल्लाह ताला को, नींद में हो, इसमें हो, होशियारी में हो, हर जगह पर। अगला सवाल है, किन लोगों को रात के वक्त जागने की इजाज़त है? वो कौन से लोग हैं जिनको रात के वक्त जागने का परमिशन है? जो अल्लाह की इबादत करता है उन लोगों को परमिशन। मुसाफिर और जो दीन को सीखने सिखाने का जो अमल है उसमें भी जाग सकते हैं। जाग सकते हैं। और जो जंग में है, जंग में तो रात में जंग स्टॉप करने का एटिकेट है। रमजान में ताख़रातों में जगने की परमिशन है। एक देखिए इसमें हदीस में आता है कि एक मियाँ बीवी है, दूसरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो पढ़ता लिखता है। की ज़रूरत मतलब किसी का जैसे नाइट शिफ्ट है, किसी को बहुत मतलब काम करना ही है उस रात में, बहुत इमरजेंसी है, तो वैसे लोगों को जागने का हुक्म है। लेकिन अल्लाह की इबादत में जागने के बारे में हदीस में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोते थे और आखिरी पहर में उठ के अल्लाह ताला की इबादत करते थे, ठीक है। तो इशा के बाद सोने की आदत करें। अगर कुछ पढ़ना भी है, करना है, तो फिर वो तीसरे पहर उठ के करें, वो वक्त बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। लोग फ़िक्र में पढ़ के भी अपने रात में जागना उनको ज़रूरत पड़ जाती, नींद नहीं आती, तो इसके बारे में भी तज़किया ये है कि आप सारी फ़िक्रें अल्लाह को सौंप दें, क्योंकि काम करने वाला, काम बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो हम सोचने से काम नहीं बनता है। एटलीस्ट रात के वक्त तो सारे फ़िक्र, सारे टेंशन छोड़ दे और अल्लाह को सौंप दे और आराम से सो जाए। तो ये तज़किया है। चले, ये तो सुन्नतें हैं इसकी सोने की।